میری شادی کے 5 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نوازا تھا۔ میری پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوئی تھی اور اس کے بعد میری 3 بیٹیاں اور پیدا ہوئی تھی۔ میری چاروں بیٹیوں کے ماتھے پر ایک معمولی سا نشان تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ہر بیٹی کے ماتھے پر وہ نشان ایک جیسا تھا۔ اس نشان کی وجہ سے میری بیٹیوں کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی تھی، مگر وہ نشان عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم دلائی اور زندگی گزارنے کے ہر اصول سکھائے اور ہر خوبی کی مالک بنی کہ جو بھی میری بیٹیوں کی قابلیت کے بارے میں سنتا حیران رہ جاتا۔ لیکن پھر میری بیٹیوں کے چہروں پر نظر پڑتی تو وہ نشان دیکھ کر دوبارہ کوئی میری بیٹیوں کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ میں چاروں بیٹیوں کی شادی ایک ساتھ کرنا چاہتی تھی، مگر میری بیٹیوں کا کہیں بھی رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اچانک ایک کروڑ پتی عورت ہمارے گھر آئی اور اس نے اپنے چاروں بیٹوں کے لیے میری بیٹیوں کا رشتہ مانگ لیا۔ میرے لیے یہ بات بہت حیرت کن تھی۔ اس عورت نے مجھے بتایا کہ اس کو ایسی لڑکیاں چاہیے تھیں جو بہت ہی قابل اور پڑھی لکھی ہوں اور ان میں حسن اخلاق کی کوئی کمی نہ ہو، جبکہ شکل و صورت کی اس عورت کو یا ان کے بیٹوں کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اور چونکہ اس نے بہت سے لوگوں کو ایسا رشتہ ڈھونڈنے کا بولا ہوا تھا، تو کسی نے اس عورت کو میری بیٹیوں کے بارے میں بتایا تھا، اور اس عورت کے بقول میری بیٹیاں بالکل ویسی ہی تھیں جیسی بہویں وہ عورت چاہتی تھی۔ اس عورت نے میری بیٹیوں کو بھی بہت پیار کیا تھا۔ اس کے چاروں بیٹے بہت قابل اور شریف لڑکے تھے۔ پھر تھوڑی بہت چھان بین کے بعد میں نے اس عورت کو ہاں کہہ دی۔ اب میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ پھر چند ماہ میں ہی میری بیٹیاں قرآن کے سائے میں اپنے سسرال کو رخصت ہو گئیں۔ میری بیٹیوں کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ میری بیٹیوں کی ساس نے شادی میں کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ شادی کے بعد میری بیٹیاں اپنے گھروں میں بہت خوش تھیں، مگر 1 ماہ بعد میری بڑی بیٹی فوت ہو گئی۔ میری بیٹی کے شوہر نے بتایا کہ اچانک سے نیچے گرنے کی وجہ سے میری بڑی بیٹی کے سر پر چوٹ لگی تھی اور وہ فوت ہو گئی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ دوسرے مہینے میری دوسری بیٹی بھی فوت ہو گئی۔ اس بار مجھے ان لوگوں پر شک ہو گیا۔ میں رہنے کے لیے اپنی بیٹی کے گھر چلی گئی، مگر اس رات بیٹی کو دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ میرا نام رابعہ ہے۔ میرا تعلق اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ ہم 2 بہنیں تھیں اور ہمارا ایک ہی بھائی تھا۔ میرے والد بینک میں مینیجر تھے۔ ہمارا بہت خوشحال گھرانہ تھا۔ میرے والدین نے ہمیں بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ میں BA کی طالب علم تھی جب میرا پہلا رشتہ آیا۔ وہ میری یونیورسٹی کے پروفیسر تھے اور ہمیں پڑھاتے تھے۔ پروفیسر اویس کا میرے لیے اچانک سے رشتہ بھیجنا میرے لیے بہت ہی پریشان کن تھا۔ مجھے لگا تھا کہ کہیں میرے والد مجھے غلط نہ سمجھ لیں، مگر میرے ابو ایسے خیالات کے مالک نہیں تھے۔ انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا تھا، مگر اس رشتے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ پروفیسر اویس کے والدین چپ چاپ واپس چلے گئے، مگر شاید پروفیسر اویس کو میرے والدین کا انکار کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ جب ہی کچھ ہی دنوں کے بعد پروفیسر کے والدین پھر سے ہمارے گھر آ گئے۔ اس بار پروفیسر کے والدین نے منت کی کہ ہمیں رشتہ ہر حال میں چاہیے۔ ایک اچھی بات یہ تھی کہ پروفیسر اویس کے دل میں چاہے جو بھی تھا، انہوں نے کبھی بھی مجھ سے ایسی کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی میری طرف ایسی نظر سے دیکھا تھا، اور یہی بات میں نے اپنے والدین کو بھی بتائی تھی تاکہ وہ مجھ پر شک نہ کریں۔ میرے ابو اس بار بھی انکار کرنا چاہتے تھے، مگر میری والدہ نے ابو کو چپ کروایا اور پروفیسر کے والدین سے سوچنے کا وقت لے لیا۔ ان کے چلے جانے کے بعد میرے ابو نے جب امی سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس پروفیسر کو نہیں دینا چاہتا، تب میری امی نے ابو کو سمجھایا کہ اپنے ہو یا غیر، بس لڑکا اچھا ہونا چاہیے۔
اور ویسے بھی بیٹیوں کی جتنی جلدی شادی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے، اور ویسے بھی پروفیسر اویس بہت ہی اچھی طبیعت کا مالک اور شریف انسان ہے، اسی لیے اچھا رشتہ ہاتھ سے مت جانے دیں۔ میری والدہ کے بہت سمجھانے کے بعد میرے والد نے پروفیسر اویس کا رشتہ قبول کر لیا، اور چٹ منگنی پٹ بیاہ کے تحت میری شادی پروفیسر اویس سے ہو گئی۔ شادی کے سارے انتظامات بہت اچھے سے طے ہوئے۔ یہ تو مجھے شادی کے بعد پتہ چلا کہ یہ شادی صرف اویس صاحب کی مرضی سے ہوئی تھی، باقی ان کے والدین اور بہن بھائی سب ہی اس رشتے کے سخت خلاف تھے، کیونکہ ان کے ہاں شادی خاندانوں میں کی جاتی تھی۔ میرے شوہر کا رشتہ بھی ان کے چچا کی بیٹی روبینہ سے طے ہو چکا تھا، جو کہ ان پڑھ تھی، مگر میرے شوہر نے ضد کر کے اپنی پسند سے مجھ سے شادی کی تھی۔ میرے شوہر کو پڑھی لکھی لڑکیاں اچھی لگتی تھیں، جبکہ پورے خاندان میں سب لڑکیاں ان پڑھ تھیں۔ میرے شوہر اپنے والدین کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور اپنے والدین کے بہت لاڈلے بھی تھے، اسی لیے جب میرے شوہر نے دوسری بار رشتہ مانگنے کی فرمائش کی تو ساتھ میں اپنے والدین سے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اب کی بار انہوں نے لڑکی کے والدین کو منا کر ہاں نہ کروائی تو وہ اپنی جان لے لیں گے، اور اب ان کے والدین کچھ بھی برداشت کر سکتے ہیں مگر اولاد کی موت نہیں۔ اسی طرح میرے شوہر کے والدین بھی اپنے بیٹے کی دھمکی سے ڈر گئے تھے، اور دوسری بار میرے والدین سے میرا ہاتھ مانگا، اور جب رشتہ ہوا تو میرے شوہر کے خاندان والوں نے بہت واویلا کیا اور ناراضگی کا اظہار بھی کیا، یہاں تک کہ ان کے خاندان میں جھگڑے بھی ہوئے تھے۔ میرے ساس سسر نے اپنے خاندان والوں کو منانے اور سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ اپنے بیٹے کی ضد کے آگے مجبور تھے، مگر اب وہ اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی روبینہ سے کرنا چاہتے ہیں، مگر روبینہ تو حالت مرگ میں چلی گئی تھی، اس کو ہر حال میں اویس سے شادی کرنی تھی، اور اویس تو روبینہ کو دیکھتے بھی نہیں تھے۔ اس طرح میرے سسرال کی ساری کوششیں رائگاں گئی، اور میرے شوہر کے دودیال والوں نے میرے سسرال والوں سے مکمل بائیکاٹ کر لیا تھا۔ انہوں نے بدلے میں میری دونوں نندوں کے رشتے بھی ختم کر دیے تھے، جو کہ اپنے چچا کی بہو بننے والی تھی، جبکہ میرے شوہر کے ننیال والوں نے تھوڑے وقت کی ناراضگی کے بعد میرے سسرال والوں سے تعلقات بحال کر لیے تھے۔ اب میرے سسرال والے اس سارے فساد کا ذمہ دار مجھے سمجھتے تھے، اسی لیے کوئی بھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، جبکہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا اور نہ ہی مجھے کسی بات کا علم تھا۔ پروفیسر اویس مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور مجھ سے شادی کرنے کے لیے میرے شوہر نے پورے خاندان اور گھر کو ناراض کر دیا تھا۔ میں نے اپنے سسرال والوں سے تعلقات بحال کرنے کی بڑی کوشش کی، مگر کسی نے میری کوشش کا صلہ نہیں دیا، وہ سب مجھے ہی مجرم سمجھتے تھے۔ میں ساری صورتحال سے بہت پریشان تھی، میں اپنے سسرال والوں کے سرد رویے کی عادی نہیں ہو پا رہی تھی، اور سب کی نفرت سے میرا دل بہت دکھتا تھا، لیکن میرے شوہر مجھے تسلی دیتے کہ کچھ وقت کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان سب کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ میرے شوہر میرا بہت خیال رکھتے اور میری بہت عزت کرتے تھے، اور اپنے شوہر کی دی گئی چاہت اور عزت کی خاطر میں اپنے سسرال والوں کی ہر طرح کے تلخ رویے برداشت کرنے لگی تھی، اور دل و جان سے اپنے سسرال والوں کی خدمت اور عزت کرتی۔ اس طرح وقت گزرنے لگا اور شادی کو سال ہوا تو میری ساس نے مجھ سے اولاد کے متعلق سوال کرنا شروع کر دیے کہ میری گود ابھی تک خالی کیوں ہے، مگر میں خاموش ہو جاتی کہ اب میں اس بات کا کیا جواب دوں جو کہ میرے اختیار میں نہیں تھا۔ اللہ جب چاہے مجھے اولاد دے، مگر دن بدن میرے سسرال والوں کے سوالیہ نظروں سے میں پریشان ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اب میں بیمار رہنے لگی تھی۔ میرے شوہر نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ کوئی بھی اولاد کے لیے رابعہ سے سوال جواب نہ کرے، کیونکہ میں ابھی اولاد چاہتا ہی نہیں ہوں۔ میرے شوہر کی بات سے سب کو چپ لگ گئی، حالانکہ یہ بات سچ نہیں تھی۔ میرے شوہر بھی اولاد کی چاہت رکھتے تھے، مگر میری خاطر انہوں نے اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولا تھا۔ پھر کچھ وقت گزرا تو میرے شوہر نے میری نندوں کا غیروں میں رشتہ کر دیا، جس سے
میری نندوں کے مزاج کچھ بہتر ہو گئے اور پھر میری شادی کے 3 سالوں میں میری دونوں نندیں اپنے گھروں کو بیاہ گئیں اور میری ساس سسر پوتا پوتی کی چاہت لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور دیور بھی شادیاں کر کے اپنے اپنے گھروں میں شفٹ ہو گئے، مگر میری جھولی خالی ہی رہی۔ اب مجھے بے اولادی کا خوف ستانے لگا تھا اور میں اولاد نہ ہونے پر بہت روتی پریشان رہتی تھی۔ میں نے ہر ڈاکٹر اور ہر حکیم سے اپنا علاج کروایا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ میرے اور میرے شوہر نے اپنا معائنہ بھی کروایا مگر ہم دونوں بالکل ٹھیک تھے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس اللہ کی طرف سے دیر تھی۔ میں بہت روتی پریشان رہتی تھی جبکہ میرے شوہر مجھے دلاسا دیتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، انشاءاللہ بہت جلد ہماری بھی اولاد ہوگی۔ پھر آخرکار ہماری دعائیں رنگ لائیں اور شادی کے 5 سال بعد اللہ نے مجھے چاند سی بیٹی عطا کی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اپنی اولاد ہو جانے پر میرے شوہر بھی بہت خوش تھے۔ میری بیٹی بہت پیاری تھی مگر اس کے چہرے پر ایک سیاہ دھبا تھا۔ پہلے تو میں تھوڑی پریشان ہو گئی مگر پھر اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ میرے لیے اتنا بہت تھا کہ مجھے اللہ نے اولاد سے نوازا تھا۔ ہم نے اپنی بیٹی کی پیدائش کی بہت خوشی منائی تھی۔ پھر میری بیٹی نور 2 سال کی تھی کہ ایک بار پھر اللہ نے مجھے بیٹی جیسی نعمت سے نوازا۔ میری دوسری بیٹی نور سے بھی زیادہ پیاری تھی مگر حیران کن بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پہ بھی اس طرح کا دھبا تھا جیسا نور کے چہرے پر تھا۔ مجھے اس بات نے بہت پریشان کیا مگر میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں ناشکری نہ کروں، میں یہ سب کر کے اپنے رب کو ناراض کر رہی ہوں، اور میں نے اپنا دل ہر طرح کے وہم سے پاک کیا اور اپنی زندگی میں خوش رہنے لگی۔ میری دونوں بیٹیاں بہت پیاری سمجھدار تھیں۔ پھر میری چھوٹی بیٹی حور 3 سال کی تھی کہ میں پھر سے امید سے ہو گئی مگر اس بار کی خوشی مجھ پر بھاری پڑ گئی۔ ابھی میری تیسری اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی کہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ میرے شوہر کی موت کا سن کر میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا بہت برا حال تھا۔ میرے والدین اور بہن بھائی مجھے دلاسا دیتے اور سنبھالتے رہے جبکہ میرے شوہر کے بہن بھائی اور ان کے خاندان والوں نے بس میرے شوہر کا جنازہ بھگتایا تھا اور اس کے فوراً بعد ہی مجھ سے مکمل بائیکاٹ کر لیا تھا۔ ان کو میری کوئی چاہت نہیں تھی، وہ بس میرے شوہر کی خاطر مجھے برداشت کرتے تھے۔ اب جب کہ وہ بھی نہ رہے تو انہوں نے مجھے بھی چھوڑ کر اپنی باقی کے خاندان والوں سے صلح کر لی تھی۔ اس طرح میں اپنے سسرال والوں سے بالکل کٹ کر رہ گئی۔ پھر عدت کے دوران ہی اللہ نے مجھے 2 جڑواں بیٹیوں سے نوازا تھا مگر ان کے چہرے دیکھ کے مجھے جھٹکا لگا تھا۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی کیونکہ ان دونوں کے چہروں پر بھی ویسا ہی سیاہ دھبا تھا۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے ان چاروں کو جان بوجھ کر ایک جیسا سیاہ دھبا لگایا گیا ہو، مگر میرے والد نے میرے اس خیال پر مجھے ٹوکا اور بولے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے، کیا پتہ تمہارے شوہر اویس کو روبینہ کا دل دکھانے کی سزا ملی ہو۔ تم ہر حال میں اللہ سے اپنے غلط خیالات کی معافی مانگو اور اپنی بچیوں کو بہت اچھے سے پالنا۔ مجھے بھی اپنے والد کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے 1-2 بار کوشش کی کہ اس روبینہ سے مل کر اس سے معافی مانگوں مگر میری نندوں اور دیوروں نے میری بات سننا تو دور کی بات مجھ سے ملنے سے بھی صاف منع کر دیا تھا، اور میں نے بھی اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا اور اپنی بیٹیوں کی تربیت پر لگ گئی۔ ان کی اچھی زندگی کے لیے میں نے اپنے شوہر کی جگہ نوکری شروع کر لی۔ وقت گزرتا گیا اور میری بیٹیاں جوان ہو گئیں۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی بہت اچھی تربیت کی تھی اور بہت اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی اور گھر کے ہر کام سکھائے تھے، لیکن جب ان کے رشتوں کی بات آئی تو یہ سارے ہنر اور قابلیت دھری کی دھری رہ گئی۔ بس لوگوں کی نظروں میں میری بیٹیوں کے چہروں پر موجود سیاہ دھبے ہی نظر آتے تھے۔ یہ بات میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ یہ نہ جانے ہمارے کن گناہوں کی سزا میری معصوم بیٹیوں کو ملی تھی۔
میں نے اور میرے بہن بھائیوں نے بہت کوشش کی کہ میری بیٹیوں کی کسی طرح شادی ہو جائے، مگر اچھے سے اچھا خاندان بھی آتا اور میری بیٹیوں کو ٹھکرا کر چلا جاتا۔ میں ساری صورتحال سے بہت پریشان تھی اور تقریباً مایوس ہو چکی تھی کہ جب وہ امیر عورت ہماری زندگی میں آئی، وہ میرے لیے فرشتہ ثابت ہوئی تھی اور اس نے میری بیٹیوں کی زندگیوں میں خوشیوں کے رنگ بھر دیے تھے اور یہ ثابت کر دیا تھا کہ اس دنیا میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں۔ میں بہت خوش اور مطمئن تھی اور ہر وقت اپنے رب کا شکر بجا لاتی تھی۔ شروع میں میری بیٹیوں کے کھلتے چہرے مجھے بہت پرسکون کرتے تھے، مگر پھر شادی کے 1 سال بعد میں نے محسوس کیا کہ جیسے میری بیٹیاں بہت چپ چاپ اور گم سم سی رہنے لگی ہیں۔ میں نے اپنی بیٹیوں کے گھر جانے کا ارادہ کیا تھا، مگر انہوں نے مجھے روک دیا۔ مجھے کہا کہ وہ خود میرے پاس چکر لگائیں گی۔ میں بہت پریشان تھی، مگر میں خاموش رہی، لیکن پھر اس کے بعد جو ہوا اس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ پھر اچانک مجھے اطلاع ملی کہ میری بڑی بیٹی فوت ہو چکی ہے اور وہ سب نور کی میت لے کر میرے پاس آ رہے ہیں۔ میں یہ خبر سن کر غش کھا کر گر پڑی۔ جب مجھے ہوش آیا تو سب گھر والے جمع تھے اور میری معصوم سی نور کفن میں لپٹی میرے سامنے تھی۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھی اور باقی تینوں کی بھی تقریباً یہی حالت تھی۔ میری حالت بہت خراب تھی، مجھ پر بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ میری جوان بیٹی اچانک اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ابھی میں اپنی بیٹی نور کے مرنے کے صدمے میں تھی کہ 1 ہفتے بعد ہی میری چھوٹی بیٹی حور بھی فوت ہو گئی۔ اس کی موت نے مجھے بھی مار دیا تھا اور میں بہت بیمار ہو کر ہسپتال داخل ہو گئی، جبکہ میری بہن اور بھائی اس صورتحال سے بہت چونک گئے تھے اور حور کی تدفین کے بعد میرے بھائی نے بہانے سے میری بیٹیوں کی ساس اور ان کے شوہروں سے کہا کہ ابھی ان کی ماں کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اگر ان کو برا نہ لگے تو باقی کی دونوں بیٹیاں فی الحال یہیں رہنے دیں۔ اور میری بیٹیوں کی ساس تھوڑی جذباتی ہو گئی، وہ انکار کرنے ہی لگی تھی کہ اس کے بڑے بیٹے نے فوراً سے میری بیٹیوں کو کہا کہ وہ دونوں جب تک چاہیں اپنی ماں کے پاس رہ سکتی ہیں۔ کچھ دیر بعد میری بیٹیوں کی ساس اپنے بیٹوں کے ساتھ واپس چلی گئی تھی۔ پھر ان کے چلے جانے کے بعد میری بہن اور بھائی نے میری چھوٹی دونوں بیٹیوں رانیہ اور ہادیہ سے پوچھا کہ ان کے گھر میں سب ٹھیک تو ہے نا اور کوئی غیر معمولی بات تو نہیں ہوئی۔ اس پر ہادیہ بیٹی تو بالکل خاموش رہی، مگر رانیہ نے جو بتایا اس سے میرے بہن بھائی کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ان کی بہن کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا گیا، مگر وہ انجان رہی اور تکلیف سہتی رہی۔ میری بیٹی رانیہ نے بتایا کہ اس کی ساس کوئی اور نہیں بلکہ اس کے مرحوم باپ کی سابقہ منگیتر روبینہ ہے۔ روبینہ کو اپنے ٹھکرائے جانے کا بڑا گہرا صدمہ پہنچا تھا اور اس بات نے روبینہ کو پاگل کر دیا تھا کہ اس کے منگیتر نے کسی اور لڑکی کی خاطر اس کو ٹھکرا دیا ہے، اور پھر روبینہ کو اس لڑکی سے نفرت ہو گئی تھی اور وہ بیمار ہو گئی۔ تب اس کے والدین نے اپنی بیٹی کی حالت بہتر کرنے کے لیے روبینہ کی شادی اس کی پھپھو کے بیٹے ظفر سے کر دی تھی۔ ظفر اویس کے بالکل الٹ تھا۔ اویس جتنا پڑھا لکھا اور سلجھی ہوئی طبیعت کا مالک تھا، ظفر اتنا ہی جاہل تھا اور اس کی تعلیم بہت کم تھی، مگر اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ تھا۔ مگر روبینہ کو یہ زیادتی لگتی تھی کہ اسے ایک جاہل کے پلے اس کو باندھ دیا گیا ہے، اور اس زیادتی کے احساس نے روبینہ کے اندر اتنی نفرت بھر دی کہ وہ بدلہ لینے پہ اتر آئی تھی، اور اس کے لیے روبینہ نے انتہائی گھناؤنا کھیل کھیلا تھا جس کا رابعہ اور اویس سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ روبینہ نے اویس اور رابعہ کی زندگی برباد کرنے کے لیے عمل شروع کر دیا تھا، اور اس عمل کے ذریعے پہلے اس نے رابعہ کے سسرال والوں کے دلوں میں رابعہ کے خلاف نفرت بھڑکائی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد نہیں ہونے دی، اور پھر ایسا سفلی عمل کرایا کہ رابعہ اور اویس کی صرف بیٹیاں پیدا ہوں، اور وہ بھی ایسی عیب والی کہ کوئی بھی ان کو دیکھنا گوارا نہ کرے۔ ایسا کر کے وہ انہیں اذیت دینا چاہتی تھی۔ روبینہ نے اپنے 5 بیٹوں میں
سے بڑے 4 بیٹوں کے دماغ میں یہی بات ڈالنی شروع کر دی کہ اس نے رابعہ اور اویس سے بدلہ لینا ہے اور اس کے لیے روبینہ کو اپنے بیٹوں کی مدد کی ضرورت تھی۔ بچپن سے یہی باتیں سن سن کر روبینہ کے بیٹوں کی بھی یہی دماغ بن گئے تھے، جبکہ سب سے چھوٹے بیٹے کو روبینہ نے باہر کے ملک بھیج دیا اور پھر جب وقت آیا تو وہ اچھی اور انجان عورت بن کر رابعہ کے گھر جا پہنچی۔ رابعہ نے اسے پہلے دیکھا ہوا نہیں تھا اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے رابعہ کی 4 بیٹیوں کا رشتہ مانگ لیا اور یہاں سے رابعہ کی بیٹیوں کی تکلیف کا آغاز ہوا تھا۔ رانیہ نے بتایا کہ شروع میں سب ٹھیک تھا، مگر پھر اس کی ساس نے عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دی اور ان 4 کو تکلیفیں دینے لگی، اور اس کام میں اس کے بیٹے بھی شامل تھے، مگر حور کے شوہر عفان کا اپنی بیوی سے دل لگ گیا تھا اور اب وہ اپنی بیوی کی سائیڈ لینے لگا تھا۔ بیٹے کا پیار دیکھ کر روبینہ کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا اور اس نے اپنی نفرت اور اپنے عزائم کا اظہار کر دیا، جسے سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے سفلی عمل کر کے ہماری جان لینے کا سوچ لیا تھا۔ اسی وجہ سے نور باجی اور حور باجی کی وفات ہوئی تھی اور اب ہماری باری تھی۔ یہ سن کر میرے بھائی بہن کے ہوش اڑ گئے اور انہوں نے کسی اچھے اور قابل عامل سے رابطہ کر کے ہانیہ کا علاج کرانا شروع کیا۔ میری بہن روبینہ کے پاس جا کر اسے کہنا چاہتی تھی کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اویس کی منگنی پہلے تمہارے ساتھ ہو چکی ہے، ورنہ وہ یہ رشتہ کبھی بھی نہ ہونے دیتے، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ روبینہ پر اللہ کی پکڑ ہو گئی تھی۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے تو وہ میرے دوسرے نمبر والے داماد نے چپ چاپ پورے گھر پر تیل چھڑک کر گھر کو آگ لگا دی، جس میں 4 بیٹے ماں سمیت جل کر مر گئے تھے۔ کیونکہ عفان حور سے بہت محبت کرنے لگا تھا، وہ اس کی اچانک موت پر پاگل ہو گیا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی کی موت اس کی ماں کی وجہ سے ہوئی ہے، تب وہ پاگل ہو گیا تھا۔ عفان کو اپنی ماں سے سخت نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ ذہنی مریض بن چکا تھا اور اپنے گھر والوں کی جان لے لی، کیونکہ حور صرف اکیلی نہیں مری تھی، اس کے پیٹ میں عفان کا بچہ بھی تھا، جو عفان کو دوہری اذیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ مجھے اس حادثے کا بہت افسوس اور رنج ہوا تھا، حالانکہ روبینہ کی وجہ سے میری 2 بیٹیاں اللہ کو پیاری ہوئی تھیں اور اس طرح میری چھوٹی 2 بیٹیوں کی جان بچ گئی تھی۔ بے شک اس حادثے میں ان کے شوہر وفات پا گئے تھے، مگر یہ سب بھی تو ان کی ماں کی وجہ سے ہوا تھا۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ خدا کے لیے اپنے دلوں کو صاف رکھیں، کسی کے لیے دل میں اتنی نفرت مت پالیں۔ انسان نفرت کی آگ میں اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھتا ہے۔